اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، تھوڑی دنوں کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تو آج آپ کی خدمت میں احادیث کے حوالے سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ میں سے اکثر و بیشتر کو بہت سی احادیث، بہت سی آیات قرآن کا علم ہے، لیکن ہم جو کام کر رہے ہیں یہ اپنی یاد دہانی کے لیے اور آپ کی یاد دہانی کے لیے کر رہے ہیں۔ نہ اس میں کوئی ریاکاری ہے اور نہ اس میں اظہار ہے، نہ اس میں کوئی اپنے علم کا روب جاب سمجھانا ہے، اس لیے کہ علم تو ہے ہی نہیں۔ ہم تو خود ہی طالب علم ہیں اور علم دین حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ کی خدمت میں جو کچھ بھی ہمیں تھوڑا بہت آتا ہے وہ آپ کو سادی زبان میں، آسان زبان میں پیش کر دیتے ہیں۔ دراصل ہمیں یہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ سب سے اہم یہ چیز ہے کہ ہمارے جو بھی کام، جو بھی اعمال ہم کریں، اس میں نیت کیا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر تھوڑا سا بھی عمل اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو قبول کرنے کے لیے، اللہ کے بارگاہ میں قبول ہونے کی امید کے لیے کیا جائے، تو بہت سا عمل جو کہ دوسروں کو دکھانے کے لیے کیا جائے اس سے کہیں بہتر ہے۔ بلکہ ریاکاری تو ایک طرح کا شرک ہے۔ ریاکاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو دکھانے کے لیے، اپنی حیثیت کو بڑا بتانے کے لیے، یا اپنے علم کا سکہ بٹھانے کے لیے کیا جائے، نہ کہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ تو سب سے عمل کی ضرورت یہ ہے کہ قبولیت عمل کی بنیاد جو ہے وہ ہے اخلاص نیت اور نیت کا قبول ہونا۔ اگر ہم نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کیا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے ابن ماجہ میں، جس میں آپ نے یہ فرمایا کہ نیتوں کے مطابق تمہارے اعمال دیکھے جائیں گے، اور قیامت میں اس پر نیتوں پر فیصلہ ہوگا کہ تم نے جو عمل کیا تھا وہ اللہ کی مرضی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا، تو تمہیں جنت الفردوس اور اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن عمر کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے پوچھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور ہمیں جہاد اور غزوات کے بارے میں بتائیے، جہادوں کے بارے میں بتائیے اور جنگوں کے بارے میں بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم نے جہاد اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے اور صبر اور استقلال کے ساتھ دشمنان دین سے دین کی حفاظت کے لیے تم نے جنگ کیا، لڑائی کیا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ہے، اور جس کا مفہوم یہ ہے کہ دین کو سکھانے میں بخل سے کام نہ لیا جائے۔ اگر کسی کے پاس تھوڑا بہت بھی علم ہے، دین کا علم ہے، اور دنیا کی روزی روزگار کمانے کا علم ہے، تو وہ علم کو، یا حکمت کا، طب کا کوئی علم ہے، علاج معالجے کا کوئی علم ہے، تو وہ علم کو چھپا کر کے رکھے اور کسی کو وہ علم حاصل نہ ہونے دے، یا کسی کو علم نہ سکھائے، تو یہ بھی ایک طرح کا، یوں سمجھیے کہ یہ گناہ ہے، اور یہ بخل میں آتا ہے کہ علم کا بخل کرنا، جیسے مال کا بخل کرنا، کہ ہم نے مال تو رکھا ہوا ہے، ہمارے پاس بہت کچھ ہے، لیکن ہم غریب اور محتاج لوگوں کی حسب استطاعت تھوڑی بہت بھی مدد نہیں کرتے، تو یہ ایک طرح کا بخل ہے۔ تو اسی طرح سے علم کا بھی ایک بخل ہے، اور ہمیں اس بخل سے اپنے کو بچنا چاہیے۔ دراصل بعض اوقات ہم بچوں کو اپنا علم نہیں سکھاتے۔ ہمارے پاس تو علم ہوتا ہے، لیکن ہم بچوں کو کوئی علم نہیں سکھا رہے ہیں۔ ہم نے ان کو ایسی لائن پر لگا رکھا ہے،
ایسے کھیل تماشوں میں لگا رکھا ہے کہ ان کو دین کی طرف توجہ ہی نہیں ہونے پاتی۔ تو لہذا یہ اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دینے میں کسی بخل کا اور کسی طرح کی کنجوسی کا اظہار نہ کریں، بلکہ سخاوت کے ساتھ، علم میں سخاوت ہونی چاہیے۔ آپ کے پاس جو علم ہے اس کو دوسروں تک پہنچائیے۔ اسی طرح سے آگے آتا ہے کہ اخلاص نیت کے لیے کا مطلب یہ ہے، اخلاص نیت کا مطلب جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے عمل کیا جائے۔ اب یہ کام آپ روزے کو لے لیجئے، آپ نمازوں کو لے لیجئے، آپ کسی بھی کام پر بھی یہ چیز اخلاص نیت کا اس میں داخل ہو سکتا ہے، اور اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دوسروں دکھلاوے کے لیے نماز خوب پڑھ رہا ہے، کسی کو روزہ دکھلانے کے لیے روزہ رکھ رہا ہے، سخاوت کا کام بھی دکھلانے کے لیے کر رہا ہے، تو یہ تمام کا تمام کام جو کہ ریا میں آتا ہے۔ اور ریا کا مطلب یہ ہوا، اور یہ ایک طرح کا شرک ہو جاتا ہے کہ آپ نے اللہ کو چھوڑ کر کے دوسرے کے رضا کے لیے کسی نے کوئی کام کیا، تو یہ ایک طرح کا شرک ہوتا ہے، اور ہمیں اس سے بہت سختی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آخری میں یہ بات یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ہر وقت ہمیں اپنے عمل کا جائزہ لینا چاہیے، ہمیں اپنے عمل کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں، یا ہم جو خدمات کر رہے ہیں، ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کی مدد کرنے کا کام کر رہے ہیں، بیواؤں، یتیموں اور پریشان لوگوں کو، طالب علموں کی مدد اگر کر رہے ہیں، تو یہ ہم کس لیے کر رہے ہیں؟ ہم شہرت کے لیے اگر کوئی شخص کوئی کام کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کو شہرت تو دنیا میں مل جائے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی بدلہ یا کوئی جزائے خیر نہیں ہے۔ اب اختتام سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس ہمارے معاشرے میں 6 کلمے بہت مشہور ہیں، کہ ان 6 کلموں کو بچوں کو یاد کرانا، خود بھی یاد کرنا، اور دوسروں کو دین کی بنیادی باتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، وہ آپ کے سامنے میں پڑھتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ریکارڈ میں جب آ جائے گی تو آپ بھی اس کو کبھی کبھی خود بھی دہرائیں اور بچوں کو بھی یاد کرانے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پر پہلا کلمہ طیب، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اور اس کے بعد دوسرا کلمہ شہادت ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ واحد ہے، لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ سوئم کلمہ تمجید، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ تمام پاکی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور تمام حمد اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کو پورا اختیار ہے، اور اللہ کے سوا ہم کسی سے نہیں ڈرتے، اور اللہ سے سوا کسی کو کوئی قوت نہیں ہے کہ ہمیں نقصان پہنچا سکے یا فائدہ پہنچا سکے، اور اللہ تعالیٰ اعلیٰ ہے، عظیم ہے۔ اور چہارم کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اب اس کا ترجمہ یہ ہے، تمام اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اس کو تمام ہر طرح کا اختیار حاصل ہے، اور تمام حمد اسی کے لیے ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، وہ حی لا یموت یحیی و یمیت، وہی ہمیں زندہ رکھتا ہے، وہی ہمیں مارتا ہے، جلاتا ہے، اور وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، اور اس کو اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی۔
ابداً ابدا، اور ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور وہ جلال والا ہے، تمام اختیار والا ہے، اور اس کی بڑی عزت ہے، بڑا اکرام ہے، اور تمام اچھائیاں، تمام نیکیاں، تمام دولت، تمام عزت، تمام وقار اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اس کو ساری چیزوں پر قدرت حاصل ہے۔ اور پانچواں کلمہ یہ ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدن خطأ، عمدن خطأ او خطأ سرا او علانیہ، واتوب من الذنب الذي اعلم ومن الذنب الذي لا اعلم انك انت علام الغیوب انك ستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اس میں یہ ہے، خاص بات یہ ہے کہ آپ اپنے تمام گناہوں سے، اے اللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ان گناہوں سے بھی جو ہمیں معلوم ہے، اور ان سے بھی جو ہم نے نہیں معلوم ہے، ان سے بھی، ان گناہوں سے بھی ہم توبہ کرتے ہیں جو ہم نے جان بوجھ کر کے کیے ہوں، اور ان گناہوں سے بھی توبہ کرتے ہیں جو بھول چوک سے ہم سے ہو گئے ہیں۔ اے اللہ تو ہمارے عیبوں کو چھپانے والا ہے، اے اللہ تو ہمیں ہمارے گناہوں کو بخشنے والا ہے، اے اللہ تمام علم تیرے پاس ہے، اور اے اللہ ہمیں ہر چیزوں سے، ہر خوف سے، ہر پریشانی سے، ہر مصیبت سے اے اللہ ہمیں محفوظ فرما۔ اور آخری کلمہ جو ہے اسے کہتے ہیں کلمہ رد کفر۔ اس میں ایک خاص بات یہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ واستغفرک لما لا اعلم بہ تبت وتبرأت من الکفر والشرک والکذب والغیبت والبدعت والنمیمت والفواحش والبہتان والمعاصی کلہا۔ اس کا ترجمہ بہت زبردست ہے، چونکہ وقت کی کمی ہے، لہذا میں اس کے ترجمے اور اس کی وضاحت کو چھوڑتا ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں آپ کے سامنے پیش۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص طور پر اپنی صحت کا بہت خیال رکھیے، اور جن ملکوں میں یہ ماسک لگانے کا رواج ہے وہاں پر اس کی قانون کی پابندی کی جائے۔